السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اردو ہے، حصہ نثر کا پہلا سبق ہے اخلاق حسنہ۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سبق کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ سبق اخلاق حسنہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اخلاق کی اہمیت اور مقصد کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جن افراد سے ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تمام مذاہب اچھے اخلاق کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل کریں۔ سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس سبق میں اخلاق حسنہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جن سے ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ تمام مذاہب ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور اصلاح کرنے والے آئے ہیں، سب کی یہی تعلیم رہی ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی ہے اور ظلم برائی ہے، خیرات کرنا اچھا کام اور چوری کرنا برا کام ہے۔ اسلام نے آ کر اچھے اخلاق کی تکمیل کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی تحقیق کے لیے بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر بتایا، میں نے اس کو دیکھا، وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت کے وقت نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کے متعلق تحقیقات کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں تقریر کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ اسی سنہ میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ ابو سفیان جو ابھی کافر تھا، اس نے بھی کیسر روم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دی۔ قرآن پاک بھی جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی شہادت پیش کرتا ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، لڑائی جھگڑے سے باز رہنا، جھوٹ نہ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، اچھی بات بولنا، صبر کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، گالی نہ دینا، بد دعا نہ کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، وعدہ پورا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل کریں۔ سبق کے مطابق درست جواب کو منتخب کریں۔ نمبر 1، ہر مذہب کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ جواب ہے اخلاق پر۔ نمبر 2، دنیا کی خوشحالی اور امن و امان کا دار و مدار ہے؟ جواب ہے اخلاقی ترقی پر۔ نمبر 3، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھے۔ نمبر 4، قیامت کے روز سب سے وزنی نیکی ہوگی؟ جواب ہے اخلاق۔ نمبر 5، ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے؟ جواب ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے۔ سبق کے متن کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، اخلاق کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا تقریر کی؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے یعنی برے کام کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے یعنی طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا،
اس ثنا میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں یعنی پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ سوال نمبر 3، ابو سفیان نے کیسر روم کے دربار میں کس چیز کا اعتراف کیا؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان، جو ابھی تک کافر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا، اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں وہ پاک دامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ جواب ہے، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سوال نمبر 5، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے۔ ترجمہ، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا کیا مقصد بیان فرمایا؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سوال نمبر 7، سید سلمان ندوی کا اسلوب بیان بحیثیت مجموعی کیسا ہے؟ سبق کے آخری صفحے پر اس کا جواب ہے۔ سید سلمان ندوی کو تاریخ اور ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے سیرت، سوانح، مذہب، زبان و ادب کے مسائل پر تحقیقی کام کیا اور ماہانہ معارف جاری کیا اور اس کے ذریعے دین اور ادب کی ٹھوس خدمت کی۔ آپ ایک بلند پایہ عالم، مورخ، مصنف اور معتبر تھے۔